یہ دو سباب پہلے بھی اعلان ہو چکے ہیں کہ انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جاندار شاندار خطابات شروع ہونے والے نے۔ تمامی دو سباب جتھے تک آواز جا رہی ہے اور مسجد اندر تشریف لے ہو حضرت مولانا طلحہ عثمان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا طلحہ عثمان صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله۔ حمد و ثنا خالق کائنات رب ارض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر انشاءاللہ تقریر کرنی ہے اور کرنی ہے نصیحت ہے، سبق پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ خطابات بہت اچھے ہوں گے، جناب محترم حضرت مولانا کیسر سلفی صاحب بہت پیاری آواز میں آپ کو خطاب سنائیں گے،
اور اس سے بعد جاندار شاندار خطاب حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب کا، جن کے انتظار میں آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہماری تو یہ اپنی کانفرنس ہے، ہم تو بس ایسے سمجھنے سٹارٹ کر رہے ہیں کانفرنس کو، اور مجمع کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ خطیبوں کے خطابات جو ہے اچھے انداز میں سنیں۔ میری عادت بھی یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سبق سکھا کے آؤں، لوگ سیکھ لیں، ورنہ کانفرنسیں بڑی ہوتی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں ملک کے اندر، لاکھوں روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے، لوگ سن کے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑا اچھی تقریر بیان کی کیتا ہے، پتہ کوئی نہیں، تقریر بڑی اچھی، مزہ بڑا آیا۔ یہ مزہ لینے دنیا میں نہیں آئے ہم، دنیا قید خانہ۔ اور شروع میں ایک دفعہ محترم میرا بھائی عبدالعزیز، اس نے محنت کی، کوشش کی، اللہ قبول کرے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل نوجوان فلمیں، ڈرامے، کرکٹ کا میچ LCD لگا لو، سارے جمع ہو جاؤ، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ کسی کا ذوق شوق نظر آتا ہے کہ وہ محنت کرے اور اس طرح کانفرنس کروائے، بڑا اچھا جذبہ ہے علماء کے ساتھ رابطے میں رہنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ جو ہے ان کو بلانا، پھر ان کے پاس پہنچنا، یہ سارا۔ دوسرا اشتہار پہ میں نے نام دیکھے تھے اپنے بزرگوں کے، میرے تایا جان محترم احمد علی مرحوم رحمانی، اسی طرح دوسرا تایا جان محترم عبدالستار رحمانی، میرے والد محترم قاری محمد علی جوہر، پھر محترم چاچو عبدالغفار، دادا جان کا نام ابراہیم رحمانی۔ یہ سارے میرے بزرگان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارا پتہ کوئی نہیں ہم نے کب جانا ہے، بالکل جی سارے رحمانی، سارے کمیار، انشاءاللہ کمیاراں دا پروگرام انشاءاللہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، اور سوچے یہ کہ ہماری باری آنے والی، شاید اگلے سال جو کانفرنس اس میں ہم میں سے کسی کا نام ہو، میرا ہو، کسی اور کا ہو، ہم ان کو یاد کریں، اور ان کو یاد رکھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں خوش ہوں کہ خاندان میں کسی ایک فرد کو یہ ذہن میں سوچ آ گئی ہے کہ میں پروگرام کرواؤں، ان کو یاد کروں اور ان کے لیے دعا بخشش کی کر دوں، ورنہ کوئی نہیں آج کل یاد کرتا، جنازے پہ ہی بھول جاتے ہیں۔ پتہ ہے جنازے میں کتنی جلدی ہوتی ہے، جلدی کرو مول صاحب تقریر شروع کی تھی، سارے پہنچ آئے، تو ہی کھلوتے 2 منٹ جنازہ لمبا ہو جائے تو ہماری حالت یہ۔ صحیح بات ہے، میں باتیں بڑی سچی کروں گا حق کے ساتھ، شاید کسی کو تلخ بھی لگے، میری عادت ہی یہ ہے۔ جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اے مومنو ایمان لے آؤ۔ بات بڑی ظاہراً عجیب لگتی ہے، اللہ خود مومن کہہ رہا ہے، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر مومن کیوں کہا اللہ رب العزت نے؟ مثال کے ساتھ آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ساڈا وڈیرا کوئی ہوئے کہ کہنا بندے دیا پترا بندہ بن، مطلب ہے بندہ حرکتیں جانوروں والی کر رہا ہے۔ اب حرکتیں درست کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حرکتیں بھی انسانوں والی کر۔ اللہ رب العزت نے وہی انداز اپنایا ہے، وہ اپنے آپ نو جھوٹا مومن کہنا لیا، نام مومنہ لے رکھ لینی ہے، بھی تو شکل و صورت بھی کوئی مومنہ لیے، آتاں بھی مومنہ لی کر لا۔ مسلمانہ دے گھراں دے اندر تو پیدا ہے، تیرا نام بھی مسلمانہ والا، تیرا والد بھی مسلمان، اور تیرے حلقہ احباب ملک وطن سب مسلمان، اور تو اپنی آتاں بھی مسلمانہ لیاں کر۔ مطالبہ ہے اللہ رب العزت کا، اے نام نہاد مومنو پکے سچے مومن بن جاؤ، کٹر مومن بنو، صرف داڑیاں رکھ کے حاجی نمازی پرہیزگار زکاتی یہ نہ بنو، کچھ اور کام بھی ہیں کرنے والے، حرکتیں آتیں بھی مومنوں والی ہونی چاہیے، مسلمانوں والی، پکے سچے مومن اور مسلمان بنو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ مومنوں کو مخاطب کر کے مختصر بیان کرتا ہوں۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اپنے آپ کو مومن کہنے والے اللہ سے ڈر، تجھے
تب تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک تو پکا سچا مسلمان نہ بنے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے اپنے آپ کو مومن کہنے والے، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے والے، عبد الغفار عبد الستار عطا اللہ نام رکھنے والے، سن غور کر، قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرتے ہوئے سیدھی سچی بات کر۔ حج تو کر لیا ہے، نمازی بھی ہے، دکان تے بہ کے چھرا پھیری جاندا ہے۔ کتھے آندا اسلام اس ٹائم جدو تھوڑے چند ہزار نظر آ جاندے، زمیناں دھوکھے نہ ویچی آندا ہے، کسی دے چوری پٹھے کتری آندا ہے، جناب وڈی آندا ہے، رات نو جناب کسی دی ویلی چ وڑ کے مجھ چو کے لے آندی، دودھ پی لیا، صبح جاندا مالا کہندا لے وہ کوئی پی گیا جی کٹا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے آپ کو مومن کہنے والے، اے ایمان والے، اللہ نے تیری لاج رکھی، اللہ نے تجھے کافر کہہ کے نہیں پکارا، منافق کہہ کے نہیں پکارا، فرمایا اے ایمان والے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کر، جھوٹ فریب دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ بالکل، غلطی ہو سکتی ہے، شیطان بہلائے پھسلائے بدکاری ہو سکتی ہے۔ مومن آدمی جو ہے مختلف گناہ گنوائے کہا کر سکتا ہے، چوری بھی کبھی اس سے ہو سکتی ہے۔ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان اور جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس دل میں ایمان ہے وہ زبان جھوٹ بول نہیں سکتی، وہ منافقت زبان کی نہیں کر سکتا، سچا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، کھری بات کرتا ہے۔ ہمارے تو علماء جیب دیکھ کے تقریر کرتے ہیں، مجمع چودھری بیٹھا ہے، ہن کوئی انج دی گل نہیں کرنی چودھری ناراض ہوئے۔ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہو چکا ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے علاقے کے سارے پرنسپل، میں پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کا ڈپٹی سیکٹری ہوں، وہاں بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہے جی وہ فلاں پبلشر کتاباں دیندا ہے تے اے چھرا پھیردا ہے، فلاں اے پھیردا ہے۔ انہوں پوچھا کیوں انہیں دھوکے دینا؟ کہندا پاکستان چ چلدا ہے۔ میں نے آخیا گل سن، اللہ نے حساب پاکستان دے حساب نہ لینا کہ پاکستان سب چلتا ہے، چل انج دا حساب لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا پاکستانی تھا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا تھا، یہ نہیں دیکھنا، انسانیت کے ناطے حساب ہوگا۔ کیا کرتا رہا تو؟ بہنوں کی وراثتیں دبا لی، وراثتوں پہ قبضے کر لیے، فراڈ کیے، دھوکے، دکان پہ بیٹھ کے کسی نے دھار چیز لی تو 2 روپے اضافی لکھ دیے، نقد لی تو 2 روپے کم دے دیا۔ یہ سارے دھوکے فراڈ چلتے ہیں، اور کنڈیاں لا لیاں بجلی دیاں تے اس طرح کر لا تے او کر لا، چگلی کر لا تے غیبت کر لا تے لڑا دے، اجاڑ کے رکھ دے سارا خاندان۔ پھر بھی تو پکا سچا مومن ہے، اللہ نے بھی تجھے مومن ہی کہہ کے پکارا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، بات سچی سچی کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی، معاملات کی خیر اس میں آئے گی، تمہارے تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ جتنے مرضی پھنسے ہوئے معاملے اللہ تعالیٰ ایسے رستے نکالے گا، کیا بول سچ۔ وقتی طور پہ ندامت ہوتی ہے تو ہو، وقتی طور پہ شرمندگی ہوتی ہے تو ہو، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرنے والے ہوتے۔ یہ سیدھی بات کر، انشاءاللہ معاملات کی اصلاح ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نا وہ کامیاب ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مطالبہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے مختلف مطالبے کیے۔ یہ تھے اللہ رب العزت کے چند ایک مطالبات، میں نے آپ کو بتلائے کہ اللہ رب العزت نے کیا اب کچھ مطالبے مومنوں سے جو مومن ہے، کافر نہیں، مشرک ششرک نہیں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ان کی کیا اپنے آپ کٹر وابی موحد، پکے سچے مومن، لمبیاں لمبیاں داڑیاں، ان سے اللہ رب العزت نے کیا مطالبے کیے۔ اللہ رب العزت نے مطالبے بہت زیادہ کیے، لسٹ ہے ایک لمبی چوڑی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چند ایک مطالبات 3-4 بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔
لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، گلا ویسے ہی آج میرا خراب ہے، جمعہ بھی پڑھایا ہے، سفر بھی اتنا لمبا کیا ہے، شیخ برے سے چل کے آیا ہوں، تو میں 2-3 مطالبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، توحید کا پابند ہے، موحد ہے، اللہ پہ ایمان لانے والا ہے اور آخرت پہ بھی یقین ہے، کہتا ہے مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، یقین ہے، اس کو چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان نوازی نہیں کہا، مہمان نواز تو انسان ہوتا ہی ہے بسا اوقات، کہا کہ مہمان کی عزت کر. یہ چرگے مرغے کھلانا کوئی فرض نہیں ہے کہ کوئی مہمان آیا لازمی اس کو گوشت ہی کھلانا ہے، بات یہ ہے کہ اس کا ادب کر، اکرام کر، عزت سے مل، ہنستے ہوئے مسکراتے چہرے سے. اے نہیں پرونا بوئے تے آ گیا تے منہ تے 12 بج جان لے کرچا پہ گئی. وہ بھئی دال کھلا دے، سادہ پانی پلا دے، ہنس کے اچھی طریقے سے بٹھا کے، آپ ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا وہ آپ آئے. اگر وہ دال پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کی بدبختی ہے، اپنی حیثیت سے کھلا. کوئی تجھے نہیں اللہ کو دنیا میں پوچھے گا، نہ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تو نے چرگے اور مچھلی اور کٹے شکتے کیوں نہیں کھلائے. کر عزت، آنے والے مہمان کی قدر کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کے ساتھ پہ، ہم نے نبی کے اخلاق کے بیان کی لائنیں لگا دی ہیں، تقریریں سن سن کے تھک گئے، بچپن سے لے کر اب تک. اخلاق نبی جناب، عظمت مصطفیٰ دے اندر بھی اخلاق، سیرت مصطفیٰ دے اندر بھی اخلاق، پیارے پیغمبر دے جناب اخلاقیات جتنی بھی ہیں بیان کر کر کے تھک گئے، سن کے بھی تھک گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے ساتھ کس طریقے سے اس نے سلوک سے پیش آتے تھے. لیکن اتنے سکا پرا بوئے تے آ جائے دل نہیں کرتا دروازہ کھولن، ان سلام لے لے. ایک کو مجلس دو سکے پرا فیورز ہادا ویورز ہادا، ایک دا منہ ادھر تے ایک دا منہ ادھر. میں اپنی برادری نو خاص کر کے سمجھانا، پیارے پیغمبر دے فرمان یاد رکھو، مر جانا ایک نہ ایک دن، چلے گئے 4 پچھلے بھی ٹر جانا ہے، چند سالاں بعد اجڑ جانے باقی کارن. زندگی اج نبٹا لو، اج مل لو، اج صلح کر لو، اج گلے مل جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسے مسلمان واسطے حلال نہیں 3 راتاں تو زیادہ اپنے مسلمان بھرا نہ ناراض رہے. فَيُورِزُ هَذَا وَيُورِزُ، او ادھر منہ پھیر لوے تو ادھر منہ پھیر لوے، بالکل جائز نہیں. وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، انہاں دوواں چو بہتر انسان ہوئے جڑا اسلام دے اندر ابتدا کرے گا، ملے گا خود اگے آ کے جفی پائے گا، خود انہوں گلے لاندا ہے، خود دے دروازے تے ٹر جاندا ہے، خود جا کے معافی دا اعلان کر دیندا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انبیاء کرام دی صفات، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز، عیسیٰ علیہ السلام مہمان نواز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز. انبیاء دی شان سی کہ مہمان نواز سن. دشمن نال فرمایا کسے نیکی نو حقیر نہ جانو، اگرچہ کسے مسلمان پرا نو مسکراندے چہرے نال ہی کیوں نہ ملنا ہوئے. مطلب مسلمان پرا دے نال مسکراندے چہرے نال ملیے تو یہ بھی نیکی ہے. نیکی تے ہر نیکی صدقہ ہے. اس واسطے مہمان دروازے تے آئے او دا اکرام بہت ضروری. انبیاء دی شان مہمان دی قدر کرنا. کتنے دشمن آئے دروازے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، معافی دا اعلان کیتا، گلے نہ لائے، سینے نہ لائے. ہزارہ مسالہ بیان کرا وقت بڑا لگ جائے گا.
اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھدا ہے یا آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، انہوں چاہیے کہ اپنے مہمان دی قدر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، بخاری شریف کی روایت ہے 6018 نمبر، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہی طریقہ، وہی بیان، وہی خطاب کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے فلا یعزی جارہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، ہمسائے نو تنگ نہ کرے۔ اسی اپنے گریبانہ دے اندر چنگیے ہاں، اسی نمازی بھی ہاں، اسی روزے بھی رکھ لینے ہاں، اسی نیکی دے کام قرآن بھی پڑھنے ہاں، لیکن کتے میرے گھر دے اندر اچا ڈیک لگن دے نال میرے ہمسائے تنگ تے نہیں، میرے دروازے دے اگے وڈا سارا تھڑا بنان دی وجہ تو ننگن والے تنگ تے نہیں، میرے اپنے گھر دا گٹر دا پانی باہر نکلدا پیا تے میرے ہمسائے دے بال اتوں ڈگدے تے نہیں پئے، میں چھت تے چڑھنا تے میرے ہمسائے تنگ تے نہیں ہوندے، میری چھاتی تے نہیں پیندی انہاں دے گھر۔ کبھی سوچا ہی ہے؟ وہ بیچارہ بولتا ہی نہیں، کہندا اینوں بولاں گا تے لڑن نوں آئے گا، وہ صبر کیتی رہدا، چھاتیاں پی رہیاں نے، گلی چ گندا پانی نکل رہا ہے، گزرن والے بھی تنگ، او ہمسایا بھی تنگ، دیوار والوں او تنگ، ایک ہوئے ہمسایا پھر ہوئے رشتہ دار، سکا بھرا، ڈبل کام۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے، آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہے، فلا یعزی جارہ، بخاری شریف کی روایت کہ وہ بندہ اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے، ایذا تکلیف نہ پہنچائے، مار کٹائی لڑائی نہیں، قتال دا لفظ نہیں بولیا کہ وہ لڑدا ہے یا نہیں، فرمایا انہوں تکلیف نہ پہنچائے، تنگ نہ آئے دے تو۔ اسی ذرا گریبانہ تے چانکیے ہاں، اپنے گریبانہ چ نظر ماریے، خود اپنا حساب لئیے، ساڈے ہمسائے ساڈے تو خوش نے، صحیح بات ہے، کام نہیں آئیں گی نمازیں، بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو ایک بندہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، جنت اس کے لیے اعلان کر دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا، جنت کی طرف جانے لگے گا، ادھر سے ایک بندہ آئے گا، کہے گا یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، لائن لگ جائے گی لوگوں کی، رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے صف میں، ہمسائے بھی کھڑے ہوں گے، گلی محلے والے بھی کھڑے ہوں گے، سب کے سب صفوں میں کھڑے ہیں، اللہ رب واپس آ بھائی، واپس ادھر آ، اینو تھپڑ ماریا سی بدلے چیکھے تے تھپڑ نہیں وجنا، نیکیاں اینو دے، اے دے گناہ تو لے۔ آج دنیا میں حساب چکتا کر لے، صحیح بات ہے، کسی دے پیسے دبا لینے تے اج دنیا تے دے لیے، کسی نے ظلم کیتا تے اج دے لیے، کل کوئی نہیں دیتا جانا، نیکیاں داں گے، آج جڑیاں چند نمازاں پڑھیاں کس جان گیا، اس کو دے، سارے لیتے جائیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم، صف پوری کی پوری لائن ابھی بھی کھڑی، نیکیاں وہ اپنا بدلہ لینے والے ابھی بھی کھڑے، اس میں تیری بہن بھی ہوگی جس کو تو اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتا، اس میں تیرا بھائی بھی ہوگا، اس میں کئی رشتہ دار، تیرے دوست، تیرے گلی محلے والے، تیرے محلے کا خطیب امام بھی، جس کو تو نے اپنی تان و تشنیع کا نشانہ بنایا، وہ سب کے سب، وہ جن کی تو نے چگلیاں کی، جن کی غیبتیں کی، جن کے اندر فتور ڈالا، ان کو لڑوایا، وہ سارے سب میں کھڑے ہوں گے، ابھی لائن کھڑی ہوگی، نیکیاں تیری ختم، حج بھی تیرا گیا، نمازیں بھی گئی، قرآن کی تلاوتیں بھی گئی، سب ختم، اب ان کو کیا دینا؟ اللہ رب العزت کہیں گے ہن انہاں دے گناہ لے، وہ نیکیوں کا پہاڑ گناہوں میں بدل جائے گا، گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا، جنت میں جاتا جاتا جہنم میں چلا جائے گا۔ عبادتوں کے اوپر
حقوق العباد غالب آ جائیں گے۔ اگر عبادتوں کو بچانا ہے حقوق العباد کا خیال کرو، چگلیاں غیبتیں نہ کرو، ہمسایوں کو تنگ نہ کرو، مہمانوں کی قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مطالبہ کیا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6138 نمبر روایت ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر اس کا یقین ہے۔ عام لوگ دیکھیں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کا انداز، کسی عام بندے کو تو بلایا ہی نہیں، پکارا ہی نہیں کہ کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی بے نمازی ہے جس نے عملی طور پہ ایمان سے انکار کیا ہو، کسی ان لوگوں کو جن کا آخرت پر یقین بھی پختہ، اللہ پر ایمان بھی ہے، ان کو مخاطب کیا کہ ان کو چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے توڑا یعنی رشتہ داریوں کو توڑا، بہنوں کے ساتھ ناراض، بھائیوں کے ساتھ ناراض، اپنے قریبی رحم کے رشتے، ماں کی پیٹ کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان رشتہ داریوں کو توڑا۔ چھوٹی بات نہیں، لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم، قطع تلقی کرنے والا نہیں داخل ہوگا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داریاں جوڑنے سے رزق میں بھی برکت، چاہے تھوڑا کمائے گا نظر ایسے آئے گا جیسے کروڑاں دا مالک ہے، اتنے کروڑاں کمان والے لکھاں کمان والے روندے ویکھے، وجہ کی یہ وڈن نو پیندے سارے، اپنے نہیں سکے نہیں تے ساری زندگی ناشکری کر دے۔ لیکن اخلاق والے، پیار محبت والے، تھوڑی تھوڑی آمدنی، وافر برکتیں اس میں، ہر بندہ اس کے دروازے سے کھا پی کے اٹھتا ہے، کیوں؟ اخلاق بڑا اچھا ہے، ہر ایک کو جوڑ کے رکھتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس شخص کو جنت کے ابتدا میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4800 نمبر، ایک نسخے کے اندر 4800، دوسرے میں 4802 نمبر، فرمایا جنت کی ابتدا میں محل کی، گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو حق پر ہوتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے حق چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی گل نہیں یار، تو زیادتی کی تھی چھڈ، صلح کر، کوئی گل نہیں یار، تو لکھ دو دینا سی نہیں دیندا پیا، لڑائی قتل تک پہنچی پئی ہے، میں معاملے نو خاندان چو فتنے نو ختم کرنا، چھڈ پڑا دفع کر، آ گلے ملی۔ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اس لکھ دے بدلے پتہ نہیں کروڑا دے گا، وہ بھی پھر جنت دے اندر، جنت دیاں نعمتاں، اللہ دے عرش دے، اللہ رب العزت دے محشر دے میدان دے اندر نور دے ممبراں تے معاف کر دینے والے لوگ، اتنیاں بڑیاں عظیمتاں، صرف تھوڑیاں جی قربانیاں۔ جڑا بندہ حق تے ہوندیاں مظلوم ہے، ظلم یہ نال ہی ہویا ہے، زیادتی یہ نال ہوئی، لیکن کی چاہتا ہے خاندان دا فتور ختم ہوئے، خاندان دے اندر جڑا شر پھیلیا ہے یہ ختم ہوئے، معاملہ رفع دفع ختم ہو جائے، میں اپنا حق چھڑ دینا، کوئی گل نہیں۔ اتنی بڑی جو قربانی دیتا ہے، جنت میں مکان کی گارنٹی اس زبان سے جس کی زبان سے وحی کے بغیر جملہ نہیں نکلتا، شک نہیں کیا جا سکتا اس زبان پہ۔ فرمایا میں انا زعیم ببیت مرابض الجنہ، یہ والے الفاظ ہیں غالباً کہ میں جنت کی ابتدا کے اندر، جنت میں داخل ہوتی پہلی کلونی میں، پھر اسی حدیث میں آگے جنت کے درمیان کے لیے جو بندہ مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا اس کو جنت کے درمیان میں، اور جو بندہ
فرمایا میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے پہ مکان کی ضمانت دیتا ہوں جہاں نبی، صدیقین، شہداء ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے۔ اس کالونی میں جو بندہ لوگوں کے لیے اپنا اخلاق اچھا کر لیتا ہے اس کو میں جنت میں مکان کے اعلیٰ کالونی میں ضمانت دیتا ہوں۔ صرف نمازاں نال نہیں کام بننا ہے، بہت اچھا کام، برائی نہیں نماز میں، قسم سے نماز کی میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، نماز جو پڑھتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں، نمازی ہونا چاہیے، لیکن نمازوں کو محفوظ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ضروری ہے قسم سے، ورنہ بہت پچھتاوا ہوگا، بہت پچھتاوا۔ فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی بنائے، چھوڑ یار دوسروں کے ساتھ صلح کے، جو ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں ان سے تو مل، رحم کے رشتوں کے ساتھ۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صلہ رحمی کیا ہے؟ ایک بندہ میرے نال کوئی بولدا ہی نہیں، چنگی نہیں کردا، تو میں بھی وہ نال جی نو جی ہے جی، جڑا جی کرے گا اسی بھی جی کراں گے، جڑا دور جائے گا اسی بھی دور ہو، نہیں۔ فرمایا صلہ رحمی یہ جو توڑے اس کے ساتھ جو، چنگے نال تے سارے چنگے بن جاندے ہیں، بریاں نال چنگے بن کے دکھاؤ، جڑے برے نے ان کو جوڑ کے دکھاؤ، ان کی زیادتیاں برداشت کرو، ان کی تلخیاں برداشت کرو، ان کو پھر بھی مسکرا کے ملو، یہ ہے صلہ رحمی۔ نہیں جی انہیں انج کیتے تے میں ماراں کسے تو کٹ، ٹھیک ہے بھئی تو کٹ نہیں، تو اس تو بڑا جگہ ہے، پتہ چلے گا اللہ دے عرش دے میدان چ، ادو پتہ چلے گا جگہ کون ہے، ادو بڑیاں حسرتاں ہون گیاں، بڑیاں حسرتاں، صحیح بات ہے، ادو چند لوگ اے بھی حسرت کرن گے کاش کہ میں نے دوست نہ بنایا ہوں۔ اج رشتہ داریاں نو چھڈ کے دوجیاں پاسے منہ مار دے، یاراں دوستاں نال بڑے خوش، گھر وردے لتر چک لیندا بڈھی تے، ادو کہے گا کاش انہوں دوست نہ بنایا ہوندا، اے چنگی گل کرن والے لوگ سن، انہاں دے میں قریب ہویا ہوندا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مطالبہ کیا، فرمایا صلہ رحمی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور بخاری شریف کی ہی روایت ہے، 6018 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، گل کر تے خیر دی کر، نہیں تے چپ ہی چنگی ہے تیری، بولنا ہی تو کوئی اچھا بولی، نہیں تو چپ ہی رہو، صحیح بات ہے۔ من سامت نجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، بات کرنی نہیں آتی، خیر کی بات منہ سے نہیں نکلتی، پھر یار چپ رہو، کم از کم لڑا تے نہ، تلخ گلا کر کے تو فتنہ تے نہ پا، پرانیاں چھیڑ کے بہ جانا، تو بار بار پچھلیاں او جمن تو لے کے شروع کر کے تو چاہنا ہے ادو دے میرے بدلے پورے ہو، وہ چھڈ پچھلیاں ساریاں، چپ رہو اگر نہیں تیرے کو خیر دی گل تے صلح تے کر لین دے نال۔ فرمایا خیر کی بات کر، نہیں تو خاموش، صحیح بات ہے، یہ خاموشی عبادت بن جاتی ہے، اگر انسان شر کی بات کرنے سے بچا رہے تو یہ خاموشی بھی تیری عبادت ہوگی۔ نہیں بولنا ہے تلاوت کر، بولنا ہے تو حدیث بیان کر، بولنا ہے تو کسی کی اصلاح کی بات کر، بولنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح بات ہے خیر کی بات میں دو بندوں کی صلح کروانے میں تیسرا بندہ جو صلح کروا رہا ہے اس کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی، حالانکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن دو پارٹیوں کی صلح کرواتے ہوئے درمیان میں صلح کروانے والا جھوٹ بول سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اجازت دی ہے۔ ایسا جھوٹ نہ بولے جڑا بعد چوپن ہوئے تو سگوں ڈانگو ڈانگی ہو جائے، کوئی درمیان نہ جائے کہ یارو تیرے بارے اچھے جذبات رکھتا ہے، پاویں انہیں نام ہی کیا یارو تیری بڑی تعریف کر رہا سی، تو ایویں دے خلاف ہے، وہ تو تیری بڑی تعریف کر رہے، انہوں جا کہہ دے یار وہ تیری بڑی تعریف کر رہے، خیر کی بات کر، خیر کی بھلائی کی۔ ساڈے کچھ بھرا صحیح بات میں وینا مجمعاں چ اکثر ساڈیاں خاندانی مجلساں انہاں نے لب کے کوئی نکر چو گل کڈنی ہوندی اوتھے ڈانگ سوٹا چلا دینا، پاویں میت اندر پئی ہوئے، انہاں ڈانگ سوٹا چلوانا ہی چلوانا ہے، انہاں اونج سا کوئی نہیں لینا۔
انہوں نے دیر تک سکون ہی نہیں آنا. میت اندر پئی ہے باہر ڈانگ سٹا شروع. وہ ایسے بندے کو صحیح بات ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ خدا دا واسطہ ہی چپ رہو تیری چپ ہی چنگی. انہوں کو بوٹیاں آگے رکھیا کرو تو سائڈ تے با دیا لڑا کے پورے خاندان نو رکھ چھڑے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. اگر خیر کی بات نہیں کرے گا تیری یہ نمازیں یہ چہرے پہ سنت اور یہ تیرے حج عمرے یہ سب ختم کام نہیں آئیں گے اگر تو فتنہ پھیلاتا. اللہ رب العزت لا ان اللہ لا يحب الفساد. اللہ فساد نو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت کو فساد کرنے والے فسادی لوگ پسند نہیں ہیں. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. نبی علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ بات کرنی ہے تو اچھی کر خیر کی بات کر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کرنا. ویسے تو یہ بھی بڑی لمبی لسٹ ہے 15-20 مطالبے میرے پاس اس وقت ذہن میں ہیں. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہے اور ترمذی شریف کی روایت ہے 2801 نمبر حدیث. فرمایا کہ کوئی انسان فلا يدخل الحمام بغیر ازار. کپڑا باندھے بغیر غسل خانے میں نہائے نہیں الف ننگا نہ ہو جائے. خیر اس میں تھوڑی نرمی بھی ہے آج کل کے غسل خانوں کے اعتبار سے. اس وقت کا جو ماحول تھا اس وقت تو قطعاً جائز نہیں تھا, لیکن آج کل کے جس طریقے سے با پردہ غسل خانے موجود ہے کچھ اجازت بھی ہے. لیکن یہاں میں بتانا کیا چاہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں فحاشی اور عریانی پہ پابندی لگائی ہے. چاہے تو خود نہا رہا ہے لیکن اوپن ماحول ہے تھوڑا سا جہاں اندیشہ ہے کہ ہوا سے پردہ اڑ سکتا ہے. ہوتے تھے نا خیمے لگے ہوئے پردے لٹکائے ہوتے تھے غسل خانے بنائے یا علیحدہ کہیں. تو ایسے غسل خانوں میں احتیاط کرنی ہے کہ تو تہ بند باندھ کے نہا. جیسے باہر ٹولوں پہ ہم اکثر نہا لیتے ہیں, باہر ٹول وغیرہ تھے کسی نلکے تھے کالے تھے. الف ننگا نہیں ہونا. فحاشی اور عریانی پہ پابندی لگائی. اللہ کی قسم آج معاشرے میں سب سے بڑی بیماری یہی ہے فحاشی اور عریانی. ہر میرا نوجوان اس دلدل میں پھنسا چلا جا رہا ہے اور اس فحاشی اور عریانی نے ان ڈراموں نے آج نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دیا, برباد کر دیا. نظروں کی حیا اڑ گئی. ٹک ٹاک نے پاکستان کی 80% لڑکیوں کو نیم برہنہ کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یہی تو سازش ہے کافر ہمیشہ سے رہی. کسی طریقے سے فحاشی شامل کرو اللہ تعالیٰ بزدلی بھی پیدا کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ معیشت میں تنگی بھی کر دیتے ہیں اس فحاشی اور عریانی کی وجہ سے. خاندانوں کے اندر فتور بھی فحاشی کی وجہ سے ہوتے ہیں. نوجوانوں کے جو ذہنیتیں ذہن خراب ہوتے ہیں اسی وجہ, اور اکثر ہمارے معاشرے میں طلاقیں بھی اسی وجہ سے فحاشی کی وجہ. گھر کے اندر ماحول سنجیدہ ہے, باہر اس کو بڑا اوپن آرٹیفیشل ماحول نظر آتا ہے. وہ اس بند گھر میں کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا, وہ بھی اوپن ہونا چاہتا. گھروں پج پج کے جناب شادیاں ہو رہی ہیں, عجیب عجیب مسائل معاشرے کے اندر. اس لیے اپنے آپ کو دور نہیں باقی نہیں, کم از کم اپنے جسم پہ اپنے لیے با پردہ ماحول پیدا کر. تیرا لباس یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں بھی تہمت باندھ کے نہانے کا حکم دیا ہے, کپڑا باندھ کے. یہاں ہمارے کچھ ساتھی دوست باہر بازاروں میں ایسا لباس پہنتے, لباس پہن کے بھی ننگے. کنٹرول کریں اپنے لباس پہ, اپنی شخصیت کو مجروح نہیں کریں. بچپن سے ہی بچوں کو عادت ڈالیں اچھے کھلے لباس کی. معمولی سمجھتے ہیں اچھا والا جوان ہوتا ہے معمولی سمجھتا ہے, اپنی اولاد سامنے کپڑے بدلی اندر. غسل خانے چ بھی تینوں الف ننگیا ہون تو منع کر دیتا, تو اولاد دے سامنے کپڑے بدلی ہونا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے 10 سال کا جب بچہ ہو جائے نا، 10 سال کا، سگا بھائی بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتا، بستر جدا کرو اولاد کے. کیوں؟ اس کے بعد جسمانی ساخت ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، جسم کی ساخت بدلنا شروع ہوتی ہے، جسم کا رنگ ڈنگ اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. 10 سال کا بچہ ہو جائے 2 بہنیں بھی اکٹھی نہیں سو سکتی، حتیٰ کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بھی نہیں سو سکتا. بستر جدا کرو، کہا ان کو علیحدہ علیحدہ کرو. آپ اسی 20 سال دے بچے کول بیٹھے، جوان بچی بیٹھی ہوندی تے ماں دے سامنے کپڑے بدلی ہوندی، ماں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے دین نے، میری شریعت نے مینوں کی حکم دیتا. رسول اللہ نے فرمایا جو مومن لوگ ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، وہ حیادار ہیں. مفہوم ہے حدیث کا، واضح لفظ نہیں، مفہوم کہ وہ حیادار ہوتے ہیں. مومن بے حیا نہیں ہوتا. سامنے ہی اولاد دے کپڑے بدلی ہونے ہیں، سامنے ہی ناتی ہونے ہیں، پھر آنے ساڈی اولاد بگڑ گئی، ساڈیاں داڑیاں نو ہوندی پئی. اس لیے یہ مطالبے چند ایک جس میں میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں آپ لوگوں کی اصلاح کروں. آخر پہ میرے تلخ جملوں پہ بھائی معذرت، بچہ ہوں آپ کا، بات سمجھانے کے لیے کی ہے، کوئی جملہ سخت تھا کسی کے دل کو لگا تو معذرت. خدا کے لیے ابھی بدلہ بھی لے سکتے، ادھر سٹیج پہ کھڑا ہو کے ابھی بدلہ دے سو، جیسی مرضی بات کر لے، سنوں گا. لیکن قرآن و حدیث سنایا ہے، اس سے باہر نہیں نکلا، حق بات کی ہے. اور ممبر پہ بیٹھا، کرسی پہ بیٹھ کے مسجد میں صرف مقصد اصلاح ہے، کیونکہ میرا اپنا گاؤں ہے، یہ میرے اپنے لوگ ہیں سارے. تو اپنوں کی اگر میں نے اصلاح نہیں کرنی، خیر میرا علم مجھے کہاں لے جائے گا؟ اگر میں اپنے ہی خاندان میں خیر کی بات نہیں کر سکتا تو میں نے تو اپنے علم کا تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں خیر ایمان، لوگ دنیا میں نماز وغیرہ حج سب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مزید توفیق دے، استقامت اختیار کریں، پابند رہیں اس پہ. صرف گزارش یہ ہے کہ اپنے ان عبادتوں کو بچاؤ اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کو خیال رکھو، حقوق العباد کا خیال رکھو، رشتہ داریوں کو جوڑو، پیار محبت سکون. اللہ کی قسم خاندان جب جڑ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتی ہے. جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا فتور آتا ہے، ہر شیطان کو پھر موقع ملتا ہے. ہاں ہن موقع ہی ساڈے کو، پھر شریکہ برادری سب کان کھڑے کرتے ہیں اور آپ پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اسی لوکاں دی انگلیاں تے کھیڑ کھیڑ کے اپنے نے ماری کٹی آنے ہاں، اپنے نے لڑی لڑی آنے ہاں، اور صحیح بات انجی لڑدیاں کھولدیاں او قبرستان دے اندر ساڈی بھی قبر بن جانی ہے تے چند 3-4 سالاں تو بعد بھول جانا کہ دنیا دے کوئی اے بھی بندہ ہے. ساری بدماشی ختم. اور جو اچھے اخلاق کے ساتھ جاتا ہے لوگ آج بھی یاد نہیں کرتے ان کو، ہجے بھی آندے اس خاندان دا فلانا بندہ یار جنی دیر رہا نا ماشاءاللہ انہیں نا اینج نا جوڑی رکھیا سا، اس کا نام ابھی بھی زندہ ہے. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھی نام زندہ؟ اس لیے چھوڑیں یہ دنیا کی عارضی ذاتیات. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات یاد آ گئی جاتے جاتے، جب تہمت لگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پہ تہمت لگی، منافقین نے سازش اپنائی، ان کے اندر نہ چند ایک لوگ مسلمان صحیح پکے سچے بھی نہ اس سازش کا شکار ہو گئے. ان میں ایک تھا مصطح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ رشتہ دار تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ کے گھر خرچہ بھیجا کرتے، ماننا راشن خرچہ پانی. جب دیکھا کہ میری بیٹی پہ اس نے تہمت لگائی ہے، میری بیٹی پہ تہمت کا حصے دار ہے، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے. بیٹیاں والے ذرا سوچن، بیٹی دے بارے کوئی گل کردا ہے کہیں ویکھنا ہی نہیں چاہتے. بیٹی کے اوپر تہمت، بیٹی اپنے خامد کے گھر سے میکے گھر میں آ چکی ہے، اور 1 مہینہ پیارے پیغمبر بھی پریشان اور حضرت ابوبکر بھی پریشان، حل نہیں نکل رہا. لیکن جب اللہ رب العزت نے آسمانوں سے برات نازل کی اور ساتھ یہ حکم بھی جاری کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرچہ بند کر دیا کہ اب نہیں دینا، یہ تو سازش کا حصہ بنیا، ایک ساڈا ہی کہا کہ ساڈے نال ہی نہیں خرچہ نہیں دینا. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ آپ خرچہ بند کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. آیتیں سنی، فوراً
حضرت مستح کا خرچہ بحال کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. ذاتیات کو قربان کیا. ذرا سوچو بیٹی پہ تہمت کتنی بڑی لگی ہے, مہینے سے پریشان ہے. میں اور تو اندر ویکھاں تیری دھی تے لگی ہوندی نا پھر تو کہندا سانو کہ خرچہ بحال کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ایسا ایمان اللہ چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, ایسا ایمان قرآن کی آیت آئے حدیث آئے, میری انا تکبر غرور سب مٹی میں قرآن کی آیت کو اپنے ماتھے کا جمبر بنا لیں, حدیث کو ماتھے کا جمبر بنائیں. انشاءاللہ برکتیں آپ خود محسوس کریں گے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.